بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ تصوف اور اقبال، باب اول، حصہ دوم۔ نمبر 1، لاہور کے مشہور فقیر خاندان سے متعلق فقیر سید وحید الدین نے روزگار فقیر کے نام سے 2 جلدوں میں ایک کتاب شائع کی تھی جو علامہ اقبال کی سرگزشت حیات سے متعلق ہے۔ اس میں مؤلف نے اپنے والد فقیر سید نجم الدین مرحوم کے حوالے سے، جن کے علامہ کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم تھے، ذیل کا واقعہ درج کیا ہے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادہ مؤلف کتاب سے کہا، ایک عجیب بات سنو، کل صبح میں اقبال کے ہاں گیا تو وہ گیا میرے منتظر بیٹھے تھے، دیکھتے ہی کھل گئے اور کہا، اچھا ہوا فقیر تم آ گئے، سنا ہے کہ داتا گنج بخش کی درگاہ میں آج کل کوئی بہت روشن ضمیر بزرگ قیام رکھتے ہیں، ان سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں سے یہ وعدہ ایزدی ہے کہ وہ اقوام عالم میں سرفراز اور سربلند ہوں گے، تو آج کل یہ قوم اتنی ذلیل و خوار کیوں ہے؟ اچھا ہے تم بھی ساتھ چلو، اکیلے یہ زحمت کون کرے؟ میں نے حامی بھر لی اور چلنے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ علامہ مرحوم ہاتھ پاؤں ہلانے میں ہمیشہ تعامل کرتے تھے، 2 قدم چلنا ہو تو اس کے لیے گھنٹوں پہلے تیاری کی ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش کے سفر کا فیصلہ ہوتے ہی انہوں نے علی بخش کو آواز دی اور کہا، دیکھو ہم باہر جا رہے ہیں، ذرا جلدی سے فقیر کے لیے حقہ بھر دو اور بھاگ کر کچھ سوڈا لیمن وغیرہ لے آؤ۔ اس اہتمام میں حسب معمول جانے کتنا وقت نکل گیا۔ جب صبح سے دوپہر ہو گئی تو میں نے کہا، بھئی اقبال، تمہارا کہیں جانے وانے کا ارادہ تو ہے نہیں، یوں ہی وقت ضائع کر رہے ہو؟ میں تو اب گھر چلا۔ اقبال اس پر کچھ چونک پڑے اور کہا، ہاں بھئی اب تو واقعی دھوپ تیز ہو گئی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ وعدہ کرو کہ شام کو ضرور آؤ گے، کچھ بھی ہو ہمیں ان بزرگ کے پاس جانا ہے۔ میں وعدہ کر کے چلا آیا، سپہر کو پھر پہنچا، لیکن پھر اسی طرح حقہ اور سوڈا لیمن میں دن ڈھل گیا۔ میں نے اقبال سے اس تساہل کا شکوہ کیا تو اقبال بہت ہی انکسار سے کہنے لگے، بھئی اس دفعہ اور معاف کر دو، صبح ضرور چلیں گے۔ اگلی صبح میں عمدن دیر سے پہنچا، کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ اقبال کو دیکھا تو ان کی عجیب کیفیت تھی، رنگ زرد چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، تفکر اور اضطراب کا یہ عالم جیسے کوئی شدید سانحہ گزر گیا ہو۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہنے لگے، فقیر میرے قریب آ کر بیٹھو تو کہوں۔ آج صبح میں یہیں بیٹھا تھا کہ علی بخش نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی درویش صورت آدمی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بلا لو۔ ایک درویش صورت اجنبی میرے سامنے خاموش آ کھڑا ہوا۔ کچھ وقفہ کے بعد میں نے کہا، فرمائیے، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اجنبی بولا، ہاں، تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد مثنوی کا مشہور شعر پڑھا۔ گفت رومی هر بنایی کهنه کآبادان کنند، تو ندانی اول آن بنیاد را ویران کنند۔ کچھ پوچھو نہیں کہ مجھ پر کیا گزر گئی، چند لمحوں کے لیے مجھے قطعی اپنے گرد و پیش کا احساس جاتا رہا۔ ذرا حواس ٹھکانے ہوئے تو بزرگ سے مخاطب ہونے کے لیے دوبارہ نظر اٹھائی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ علی بخش کو ہر طرف دوڑایا لیکن کہیں سراغ نہیں ملا۔ روزگار فقیر جلد اول۔ اسی کتاب کی جلد دوم میں حسب ذیل واقعہ درج ہے۔ علامہ اقبال پر کبھی کبھی عمیق غور و فکر، بلکہ یوں کہیے استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات اور ماحول سے یکسر غافل ہو جاتے۔ آخر عمر میں ان کے دل و دماغ پر اس کیفیت کا غلبہ اور زیادہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں حسب معمول نیم دراز تھے اور کوئی ملاقاتی اس وقت موجود نہ تھا۔ اپنے دیرینہ خادم علی بخش کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑے اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، علی بخش، میرے پاس مرزا غالب بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ابھی باہر گئے ہیں، جلدی جاؤ اور انہیں واپس بلا لاؤ۔
अली बख्श एक फर्माबरदार और सादा लो खादम अल्लामा का हुक्म सुनते ही बाहर लपका और इधर-उधर देखकर बज़ाहिर मिर्ज़ा गालिब की तलाश में नाकाम वापस आ गया और कहा, गालिब साहब मुझे नहीं मिले। अल्लामा ने फरमाया, वह भाई तुम क्या कह रहे हो? वो अभी तो मेरे पास इस कुर्सी पर बैठे हुए देर तक बातें करते रहे हैं। इंतकाल से चंद रोज कबल भी इसी नौइयत का वाक़या पेश आया। इस दफ़ा उन्होंने मौलाना रूमी के मुतल्लिक़ अली बख्श से कहा कि वो अभी मेरे पास से गए हैं, इन्हें वापस बुला लाओ। इस बार भी अली बख्श मेहमान के ख्याली पैकर को बाहर ढूंढ कर नाकाम वापस आ गया। सफ़ा 16। नंबर 3। महमूद निज़ामी मरहूम ने मलफूज़ात के नाम से एक किताब शाये की थी, जिसमें उन्होंने हज़रत अल्लामा के साथ अपनी और अपने दो एक रफ़ाक़ा की मुलाकातों के वाक़यात दर्ज किए हैं। वो इसमें डॉक्टर सईदुल्लाह साहब MA PhD की ज़बानी रकम तराज हैं, तसव्वुफ़ की बहस, करामात, दस्ते गैब और बख्शिश के सवाल को ले आई। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये किस्से समझ में तो नहीं आते, मगर उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मुमकिन है कभी समझ में आ जाएं। दस्ते गैब से मुतल्लिक़ डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना वहीदुद्दीन सलीम ने बारहा बयान किया कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके पीर हज़रत गौस अली कलंदर ने मौलाना वहीदुद्दीन सलीम को बुलाया और कहा कि तुम्हारा बाप हमारा दोस्त था, हम तुम्हें एक वजीफ़ा बता देते हैं, जब रुपए के हसूल की और कोई सूरत न हो तो इस वजीफ़ा को पढ़ना, 5 रुपए तुम्हें मिल जाया करेंगे। पीर साहब से रुखसत होकर घर आए तो वालिदा को सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि घर में कुछ नहीं, ना आटा ना दाल। वजीफा पढ़ा गया, तकिया के नीचे से 5 रुपए मिल गए। मौलाना का बयान है कि उन्होंने इसी तरह वजीफा पढ़कर तालीम हासिल की। जब खुद रुपया कमाने लगे तो वजीफा बंद कर दिया। सर सैयद से जब मौलाना की मुलाकात हुई तो मौलाना ने सर सैयद से कहा कि आप नेचरी हैं, मगर हमारे वजीफा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? करामत की भी एक मिसाल डॉक्टर साहब ने सुनाई। फरमाया, सर सैयद अहमद की तरह उनके बाप के गले में भी रसौली थी। वो अपने पीर के पास गया और कहा कि हजरत मुझे रसौली की वजह से तकलीफ होती है, उसका कुछ इलाज कीजिए। पीर साहब ने कहा कि देखें। सर सैयद के वालिद ने सर आगे बढ़ाया। पीर साहब ने उनकी दाढ़ी के नीचे हाथ फेरा और फरमाया, भाई हमें तो रसौली कहीं नजर नहीं आती। बख्शिश की भी मिसाल सुनाई। फरमाया, एक सब इंस्पेक्टर पुलिस है, वो सांप के काटे का दम करता है और शिफा हो जाती है, कई 100 मील से भी दम का असर हो जाता है। खामोशी के जरा से वक्फे के बाद मैंने पूछा, जिन का जिक्र कुरान में आता है, जिन किस चीज से इबारत है? डॉक्टर साहब ने फरमाया, बाज उसके माना जंगली आदमी के लेते हैं क्योंकि वो छुपे होते हैं। इसी मसदर से जन्नत, जनीन और जन्नाह ढाल निकले हैं। ये भी मुमकिन है कोई ऐसी मखलूक हो जिसे हम देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिन्हें हमारी आंख नहीं देख सकती, कई आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते। नंबर 4। इसी किताब में मोहतरम अब्दुल वाहिद MA की ज़बानी हस्ब ज़ैल वाक़या दर्ज है। एक दफ़ा हम तीनों दोस्त हाज़िर खिदमत हुए। अल्लामा मौसूफ ड्राइंग रूम में तशरीफ फरमा थे और बहुत से लोग मौजूद थे। गुफ्तगू जारी थी, जिसमें सबसे नुमाया हिस्सा एक हकीम साहब ले रहे थे, जो रेवाड़ी से तशरीफ लाए हुए थे। यह हकीम साहब नहायत खुश एतकाद वाक़े हुए थे और तरह तरह के नामुमकिन वकू किस्से बयान कर रहे थे। मसलन उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक खुदार सीधा बुजुर्ग ने अपने एक मुरीद के लिए दुआ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौखर उस जिक्र के मटके अशरफियों से भरे रहते थे। ये और ऐसी ही और बातें सुनकर हाजरीन हकीम साहब की सादा लोही पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हकीम साहब को न लोगों के तबस्सुमे ज़ेरे लब का एहसास हुआ और न उनका यकीन मुतज़लज़ल हुआ। इस पर अल्लामा इकबाल ने भी एक वाक़या बयान किया। फरमाने लगे कि एक दफ़ा बाबा फरीद गंज शकर का एक मुरीद उनकी खिदमत में कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ।
حضرت کے ہاتھ میں اس وقت مٹی کا ایک لوٹا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے لوٹے کو اس طرح پھینک دیا جیسے کسی پر دے مارتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ لوٹا تھوڑی دور جا کر زمین پر گر پڑے، وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ بہت دنوں کے بعد حضرت کے مریدوں کا ایک قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی قافلہ نے آپ کے سامنے مٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے۔ مرید مذکور نے موقع پا کر قافلہ والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے آ رہے تھے اور بلوچستان میں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں دفعتاً ایک شیر نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بارگاہ الہی میں سلامتی کی دعا کی، جس کا فوراً نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مٹی کا لوٹا شیر کے سر پر پڑا اور وہ بھاگ گیا۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہمارے حضرت کی کرم فرمائی ہے، لہٰذا ان ٹھیکروں کو تبرک جان کر ہم ساتھ لے آئے اور یہاں پہنچ کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نمبر 5، روزگار فقیر جلد دوم میں علامہ کے بھتیجے اعجاز احمد صاحب، جو غالباً اب مرحوم ہو چکے ہیں، کی زبانی تحریر ہے کہ چچا جان اوراد کے بھی قائل تھے۔ جب مجھے بی اے کا امتحان دینا تھا تو دادا جان کی ہدایت پر میری کامیابی کے لیے آیت کریمہ کا ورد بھی کیا تھا۔ چنانچہ دادا جان کو لکھا کہ امید ہے آپ کی دعا سے اعجاز امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ آیت کریمہ کا ورد شروع ہے۔ نمبر 6، یہ تو علامہ اقبال کی زندگی کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی قرآنی آیات اور سورتوں کے اوراد پر یقین رکھتے تھے۔ اس کی تائید میں میاں محمد شفیع میم شین صاحب نے میرے استفسار پر وہ واقعہ قلم بند فرمایا ہے جسے میں نے انہی کی ایک تحریر میں کبھی پڑھا تھا اور جس کی دھندلی سی یاد میرے ذہن میں تھی۔ وہ لکھتے ہیں، زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ اقبال کو اپنے دونوں کم عمر بچوں جاوید اور منیرہ کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ننہال سے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار زندہ موجود نہیں ہے، دادیال میں جو ہے وہ اپنے کام دھندوں میں لگے ہیں، میں ان کو زندگی میں لانے کے لیے ذمہ دار ہوں، میرے بعد ان دونوں بچوں کی خبرگیری کون کرے گا؟ انہیں اپنی کم سن بیٹی منیرہ کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ جاوید کو اپنی وصیت میں تاکیداً فرمایا تھا کہ وہ اس کے فرائض سے فارغ ہوئے بغیر بیرون وطن جانے کا کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ اگر ڈاکٹر عبدالحمید ملک کی بیوی منیرہ کو سینے پرونے کا کام سکھا سکے تو اس سے ان کی ایک تشویش ختم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ بیگم عبدالحمید ملک ایک نہایت شائستہ خاتون ہیں جو یہ کام بہت محبت اور لگن سے انجام دیں گی۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس سے خود بیگم ملک کو بھی اپنے پہاڑ سے دن کاٹنے میں مدد ملے گی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے 13-14 سال کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اس لیے وہ منیرہ کی اپنی بیٹی کی طرح غور و پرداخت کریں گی۔ اس پر حضرت علامہ نے بے ساختہ فرمایا، تم ان سے کہو کہ وہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عبدالحمید ملک کو حضرت علامہ کا یہ پیغام اسی شام دے دیا۔ بیگم ملک اپنے شوہر کی طرح پابند صوم و صلات تھیں۔ ویسے بھی ان کے والد اور ان کے خسر دونوں قرآن کے حافظ تھے۔ ان کی ایک پھوپھی بھی حافظ قرآن تھیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیگم صاحبہ نے خود بھی قرآن کے کئی پارے حفظ کر رکھے تھے۔ انہیں حضرت علامہ کا پیغام ملا، انہوں نے اسی دن یہ بات پلے باندھ اور سورہ مریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سال پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ جب میں نے حضرت علامہ اقبال کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے نومولود کا نام مسیح علیہ السلام تجویز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیگم ملک کو ایک اور فرزند عطا فرمایا جو حضرت علامہ اقبال کے وصال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور بیگم ملک نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو جہاں اعلیٰ دنیوی تعلیم دلائی وہاں انہیں حفظ قرآن کرانے کا اہتمام بھی کیا۔ خاکسار محمد شفیع میم شین، مرحوم 27 اپریل سن 1949 ء۔ نمبر 7، اس کے بعد پھر آ جائیے روزگار فقیر جلد دوم کی طرف۔ اس کے صفحہ 105 پر تحریر ہے۔ ایک دن جوتش کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔
ممتاز حسن نے عرض کیا، جوتش کوئی علم معلوم نہیں ہوتا، ویسے بھی انسان کی زندگی کی جزیات پر ستاروں کی گردش کا اثر قرینہ قیاس نہیں۔ علامہ نے فرمایا، غالباً عام طور پر یہ صحیح ہے، لیکن بڑی بڑی انسانی ہستیوں پر ستاروں کی گردش کا اثر ہوتا ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جلیل القدر انسانوں کی زندگی ایسے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور قبول کرتی ہے۔ ضمناً حضرت علامہ نے اپنے کلام میں علم نجوم کو کس قدر ناقابل یقین قرار دیا ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے اشعار کس نے پڑھے یا سنے کہ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ نمبر 8 ملفوظات محمود نظامی میں ہے، ایک دفعہ علم جوتش کا ذکر ہوا، فرمانے لگے، میرے ایک پنڈت دوست نے اپنے استاد سے جو بنارس میں اس فن کا بہت ماہر تسلیم کیا جاتا تھا، جاوید کی ولادت پر جنم پتری بنوائی۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی۔ چند دن گزرے، بڑے بھائی صاحب نے وہ پتری نکال کر دیکھی اور مجھے بھی دکھائی۔ اس میں علاوہ اور باتوں کو یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بچہ سال کی عمر کو پہنچے گا تو اس کا والد لمبی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ خود سال تک معدہ یا شاید جگر کے مرض میں مبتلا رہے گا۔ تعجب ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہو رہی ہیں۔ صفحہ 55۔ نمبر 9 ملفوظات ہی میں ڈاکٹر سعید اللہ صاحب کی زبانی تحریر ہے کہ میں نے پوچھا، کیا پیش گوئیاں اور معجزات نبوت کی دلیل قرار دیے جا سکتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، اکثر رمل جفر والے بھی پیش گوئیاں کرتے ہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہیں، کچھ غلط۔ یہ اتفاقی بات ہے، نبی کی تعلیم اور اس کی زندگی ہی نبوت کے لیے حجت ہو سکتی ہے۔ صفحہ 112۔ لیکن اس کے باوجود آپ علامہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے قائل تھے، حالانکہ جیسا کہ اس کتاب کے حصہ اول میں لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم بتقرار اس کی نفی کرتا ہے۔ ملفوظات میں درج ہے۔ نمبر 10 حضرت علامہ نے فرمایا، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا کھانے کے بعد صحابہ اکرام کے ہمراہ عام طور پر صحرا میں برائے سیر جایا کرتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب آپ مصروف سیر تھے تو چند غزال آپ کے پاؤں کو آ کر چومنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، قبلہ دو عالم، جانوروں کو تو یہ سعادت نصیب ہو مگر ہم اس کے لیے ہمیشہ ترستے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں ڈاکٹر صاحب بالکل خاموش ہو گئے، جیسے طاقت گفتار یکلخت جواب دے گئی ہو، چونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے، لہٰذا ہم ہمتن دید بن کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ مثالے مجسمہ جامد و ساکت تھے۔ کمرے میں سناٹے کا عالم تھا، خاموشی نے طول پکڑا، یہاں تک کہ قریباً 1 منٹ اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد ان کے چہرہ پر لرزش نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی رخساروں پر آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ سسکتے ہوئے کہنے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسجدوا للہ کرموا اخوالکم، یعنی بزرگوں کی محض واجبی تعظیم کرو۔ سجدے کے لائق صرف خدا تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ بخدا دنیا بھر کی ادبیات میں اس سے بہتر فقرہ مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 11 اس کے برعکس علامہ اس قسم کے معجزات کی نفی بھی فرماتے تھے۔ روزگار فقیر جلد اول میں محمود صاحب کی زبانی حسب ذیل روایت درج ہے۔ ایک بار فلسفہ کے دوسرے طلباء کے ہمراہ وہ ڈاکٹر صاحب سے تبادلہ خیال کرنے اور علمی معلومات حاصل کرنے میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں ان کے پاس گئے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو درخت تعظیم سے جھک جاتے۔ ہمیں یقین ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارا نبی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، لیکن اگر قدرت کے مظاہر نبی کے لیے مختلف ہوں اور ہمارے لیے مختلف تو پھر نبی نمونہ تو نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بلا تامل جواب دیا، تم بالکل سچ کہتے ہو،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پڑھ کر تمہارا ذہن مختلف راستہ پر منتقل ہو گیا ہے، تم الجھ کر رہ گئے ہو قدرت کے مظاہر اور درختوں کے جھکنے میں۔ بھائی، یہ واقعہ تو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق بتاتا ہے کہ ان کی آنکھ یہ دیکھتی تھی کہ درخت جھک رہے ہیں، اس کا درختوں کے جھکنے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تمہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نصیب ہو تو تم بھی دیکھو گے کہ دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے۔ عقل انسانی ہے فانی، زندہ ہے جاوید عشق۔ یہ درست ہے کہ درخت سچ مچ نہیں جھک گئے تھے، دیکھنے والوں کی آنکھوں نے ازراہ عقیدت ایسا دیکھ لیا ہوگا، لیکن ہماری دانست میں اس قسم کی آنکھ کو صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہم بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اس درخت شجر رضوان کو، جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بیعت جہاد کی لی تھی، اس بنا پر کٹوا دیا تھا کہ لوگوں نے ازراہ عقیدت اس کے نیچے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ایسی آنکھ عقیدت کے الجھاؤ میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 12، روزگار فقیر جلد دوم میں علامہ کا ایک خط درج ہے جو انہوں نے اپنے والد مرحوم کو 1920 میں لکھا تھا۔ اس میں منجملہ دیگر امور تحریر تھا۔ حقیقی شخصیت یہی ہے کہ انسان اپنی اصلی حقیقت کا خیال کر کے تمام تعلقات سے آزاد ہو جائے، یعنی بالاتر ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ ان سے زیادہ اپنے عزیزوں سے محبت کرنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا تھا جب آپ کو نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، نہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہمارے صوفیاء نے اس کو فنا سے تعبیر کیا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ شخصیت یا خودی کا کمال ہے، اسے فنا نہیں کہنا چاہیے، اور انسانی حیات کی یہی کیفیت حیات بعد الممات کی تیاری ہے۔ لیکن آپ اس نکتے کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس قسم کے صوفیانہ استغراق کو نبی کی طرف کسی صورت میں بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس قسم کی روایات صوفیہ کی وضع کردہ ہیں، جن سے مقصد ان کے اپنے مسلک و مشرب کے لیے نبوی سندات مہیا کرنا ہے۔ یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی خلوت نشینی کو اپنے چلوں اور مراقبوں کے لیے بطور سند پیش کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ غار حرا کی اس مبینہ خلوت نشینی کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا۔ نبوت یا وحی خلوت قدوں میں چلہ کشیوں سے حاصل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے متعلق تو قرآن کریم میں ہے کہ ہونے والے نبی کو ایک دن پہلے تک بھی اس کا علم و احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ منصب نبوت کے لیے سرفراز کیا جانے والا ہے۔ سورہ 42 آیت نمبر 52 اور سورہ 28 آیت نمبر 86۔ نمبر 13، اولیاء اللہ کے ساتھ علامہ اقبال کی خوش عقیدگی کی کیا کیفیت تھی؟ اس کے لیے صرف ایک واقعہ کا درج کر دینا کافی ہوگا، جس کا تعلق ان کے صاحبزادہ جاوید اقبال کی پیدائش سے ہے۔ روزگار فقیر جلد اول میں تحریر ہے۔ جو لوگ ان کی زندگی کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب تیسری شادی کے بعد مدت تک اولاد سے محروم رہے۔ جب وہ قریب اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تو حضرت مجدد الفسانی کی درگاہ میں حاضر ہو کے دعا کی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے جسے وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ تعلیم دے سکیں۔ روزگار فقیر کے مؤلف کے بیان کے مطابق جاوید اقبال کی پیدائش درگاہ حضرت مجدد الفسانی کی حاضری کے 5-6 سال بعد ہوئی تھی، لیکن علامہ اسے اسی حاضری کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سید نظیر نیازی کے نام اپنے ایک مکتوب مرخہ 29 جون سن 1934 عیسوی میں لکھا تھا: آج شام کی گاڑی میں سرہند شریف جا رہا ہوں، چند روز ہوئے صبح کی نماز کے بعد میری آنکھ لگ گئی، خواب میں کسی نے مندرجہ ذیل پیغام دیا: ہم نے جو خواب تمہارے اور شکیب ارسلان کے متعلق دیکھا ہے وہ سرہند بھیج دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا تعالیٰ تم پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پیغام دینے والا معلوم نہیں ہو سکا کون ہے،
اس ख्वाब की बना पर वहाँ की हाजिरी जरूरी है। इसके अलावा जावेद जब पैदा हुआ था तो मैंने अहद किया था कि जब वो ज़रा बड़ा होगा तो उसे हजरत के मज़ार पर ले जाऊंगा। वो भी साथ जाएगा ताकि ये अहद भी पूरा हो जाए। मकतूबात इकबाल, मुरतबा सैयद नज़ीर न्याजी, सफ़ा 161। ज़िमनन अल्लामा इकबाल का ख्याल ये था कि मुजद्दिद का अकीदा ज़माना क़ब्ल इस्लाम के कदीम ईरानियों का है। चुनांचे सैयद नज़ीर नियाज़ी साहब अपनी तालीफ़ इकबाल के हुजूर नशस्तें और गुफ्तगुएं में लिखते हैं कि हज़रत अल्लामा ने एक दफ़ा नेटशे के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि उसकी नेटशे की हमशीरा ने भी तो यही लिखा है कि उसे ईरानियों का यह अकीदा कि हर सदी में एक मुजद्दिद का ज़हूर होता है बड़ा पसंद था। मुमकिन है वो अपने आप को मुजद्दिद ही समझता हो। यूरोप में क़याम। हम समझते हैं कि ज़ेरे नज़र मौजू के मुतल्लिक़ इतना ही काफ़ी होगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लामा इकबाल या उस ज़माना के शेख मोहम्मद इकबाल अपने बचपन का ज़माना सियालकोट की फ़ज़ा में गुजारने के बाद उनफ़वाने शबाब सन 1905 ईस्वी में हसूल तालीम के लिए यूरोप रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की सनद के लिए रिसर्च का मौजू ईरानी इलाहियात मुंतखब किया। मालूम होता है कि इस रिसर्च के दौरान इन्हें तसव्वुफ़ की असल व हकीकत के मुतल्लिक़ काफ़ी मवाद मिला जिसने उनकी निगाह के ज़ाविया में नुमायां तब्दीली पैदा कर दी। हम देख चुके हैं कि अल्लामा का बचपन उस तसव्वुफ़ की फ़ज़ाओं में गुजरा जिसकी बुनियाद नज़रिया वहदतुल वजूद पर थी, और वहदतुल वजूद के सरखेल मंसूर हल्लाज और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी हैं। अल्लामा ने हल्लाज के मुतल्लिक़ अपने डॉक्टरेट के मकाला में लिखा था, मंसूर हल्लाज के खिलाफ सैयद शरीफ हुसैन कहते हैं कि तख्लीक की इल्लत इजहार हुस्न है और मोहब्बत पहली मखलूक है। इस हुस्न का तहक्कुक आलमगीर मोहब्बत के ज़रिए हो सकता है, जिसकी तारीफ सूफियाए ईरान अपनी खल्की ज़रतश्ती जिबिल्लत की बिना पर ये करते हैं कि ये एक आतिश मुक़द्दस है जो खुदा के सिवा हर एक शय को जला देती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما۔ कायनात के मुतल्लिक़ जब नुक्ता नज़र कायम हुआ तो उसका बराह रास्त नतीजा गैर शख्सी जज्ब के तसव्वुर की सूरत में बरामद हुआ। सबसे पहले यह तसव्वुर बायज़ीद बुस्तामी में रूनुमा हुआ और ये उस मकतब के माबाद के मखसूस ख़तोखाल में से है। इस तसव्वुर के नशो नुमा पर इन हिंदू ज़ायरीन का असर पड़ा होगा जो ईरान में से होते हुए इन बुद्धि मंदिरों को जाया करते थे जो उस वक्त बाको में मौजूद थे। इस मकतब को हसैन मंसूर ने बिल्कुल वहदतुल वजूदी बना दिया और एक सच्चे हिंदू वेदांती की तरह अनल हक हम बरहमा असमी फ़लसफ़ा अजम शाये करदा नफीस अकादमी हैदराबाद दिक्कन। मालूम होता है इस ज़माने में मसला वहदतुल वजूद पर उनकी बहस यहाँ के कुछ लोगों के साथ छिड़ चुकी थी। चुनांचे इस ज़मन में उन्होंने 18 अक्टूबर सन 1905 को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ख्वाजा हसन निज़ामी मरहूम के नाम एक ख़त लिखा जिसमें तहरीर था, अगर कारी साहब मौसूफ को ये साबित करना हो कि मसला वहदत वजूद यानी तसव्वुफ़ का असल मसला कुरान की आयत से निकलता है तो वो कौन सी आयत पेश कर सकते हैं और उनकी क्या तफसीर करते हैं। क्या वो साबित कर सकते हैं कि तारीखी तौर पर इस्लाम को तसव्वुफ़ से क्या ताल्लुक़ है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास पोशीदा तालीम दी गई थी। गर्ज़े के इस अम्र का जवाब माकूली और मनकूली और तारीखी तौर पर मुफस्सिल चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ज़ख़ीरा उसके मुतल्लिक़ मौजूद है मगर आप और कारी साहब से इस्तिस्वाब ज़रूरी है। इकबालनामा जिल्द तोम। मंसूर हल्लाज के सिलसिला में उन्होंने अल्लामा असलम जेराजपुरी अलैहि रहमत के नाम अपने एक मकतूब मुर्रखा 17 मई सन 1919 ईस्वी में लिखा था,
منصور حلاج کا رسالہ کتاب التواسین، جس کا ذکر ابن حزم کی فہرست میں ہے، فرانس میں شائع ہو گیا ہے۔ مؤلف نے فرانس زبان میں نہایت مفید حواشی اس پر لکھے ہیں۔ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، حسین کے اصل معتقدات پر اس رسالے سے بڑی روشنی پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان منصور کی سزا دہی میں بالکل حق بجانب تھے۔ اس کے علاوہ ابن حزم نے کتاب الملل میں جو کچھ منصور کے متعلق لکھا ہے، اس کی اس رسالے سے پوری تائید ہوتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ غیر صوفیاء قریباً سب کے سب منصور سے بیزار تھے۔ معلوم نہیں متاخرین اس کے اس قدر دل دادہ کیوں ہو گئے۔ مذہب آفتاب پرستی کے متعلق جو تحقیقات حال میں ہو رہی ہیں، اس سے امید ہوتی ہے کہ اجمی تصوف کے پوشیدہ مراسم کی اصلیت بہت جلد دنیا کو معلوم ہو جائے گی۔ اقبال نامہ جلد اول۔ علامہ نے شاہ سلیمان پھلواری مرحوم کے نام 24 فروری سن 1914 عیسوی کو جو خط لکھا تھا، اس کا کچھ حصہ پہلے درج کیا جا چکا ہے۔ پورا اقتباس یوں ہے: شیخ اکبر کے خلاف۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی نسبت کوئی بدظنی نہیں، بلکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ میرے والد کو فتوحات اور فسوس سے کمال توغل رہا ہے، اور 4 برس کی عمر سے میرے کانوں میں ان کا نام اور ان کی تعلیم پڑھنی شروع ہوئی۔ برسوں تک ان دونوں کتابوں کا درس ہمارے گھر میں رہا۔ وہ بچپن کے دنوں میں مجھے ان مسائل کی سمجھ نہ تھی، تاہم محفل درس میں ہر روز شریک ہوتا۔ بعد میں جب عربی سیکھی تو کچھ کچھ خود بھی پڑھنے لگا، اور جوں جوں علم اور تجربہ بڑھتا گیا، میرا شوق اور واقفیت زیادہ ہوتی گئی۔ اس وقت میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات تعلیم قرآن کے مطابق نہیں ہیں، اور نہ کسی تعویل و تشریح سے اس کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میں نے شیخ کا مفہوم غلط سمجھا۔ کئی سالوں تک میرا یہی خیال رہا کہ میں غلطی پر ہوں۔ گو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک قطعی نتیجے تک پہنچ گیا ہوں، لیکن اس وقت بھی مجھے اپنے خیال کے لیے کوئی ضد نہیں۔ انوار اقبال، شائع کردہ اقبال اکادمی۔ سراج الدین پال مرحوم کے نام اپنے مکتوب مورخہ 10 جولائی سن 1916 عیسوی میں لکھتے ہیں: تصوف کا سب سے پہلا شاعر عراقی ہے جس نے لمعات میں فصول الحکم محی الدین ابن عربی کی تعلیموں کو نظم کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، فصول الحکم میں سوائے الحاد و زندگاہ کے اور کچھ نہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ مفصل لکھوں گا۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ 44۔ انہوں نے سید فصیح اللہ کاظمی کے نام اپنے مکتوب مورخہ 10 جولائی سن 1916 عیسوی میں تحریر فرمایا: میرے نزدیک تصوف وجودی مذہب اسلام کا کوئی وجود نہیں، بلکہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، اور یہ تعلیم غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں میں آئی ہے۔ خطوط اقبال مرتبہ رفیع الدین ہاشمی، شائع کردہ مکتبہ خیابان ادب، لاہور۔ انہوں نے 20 جولائی سن 1918 کو اکبر الہ آبادی مرحوم کے نام اپنے خط میں لکھا: ایک اور بے خودی ہے جس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ جو لیرک پوئٹری کے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس قسم سے ہے جو افیون اور شراب کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، دوسری وہ بے خودی ہے جو بعض صوفیاء اسلامیہ اور تمام ہندو جوگیوں کے نزدیک ذات انسانی کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دینے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ فنا ذات باری تعالیٰ میں ہے، نہ احکام باری تعالیٰ میں۔ پہلی قسم کی بے خودی تو ایک حد تک مفید بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسری قسم تمام مذہب و اخلاق کے خلاف جڑ کاٹنے والی ہے۔ میں ان 2 قسموں کی بے خودی پر مترجم ہوں، اور بس حقیقی اسلامی بے خودی میرے نزدیک اپنے ذاتی اور شخصی میلانات، رجحانات و تخیلات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے۔ اقبال نامہ جلد 2 صفحہ 60۔ سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام اپنے مکتوب گرامی مورخہ 13 نومبر سن 1917 عیسوی میں لکھتے ہیں: میرا تو عقیدہ ہے کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود مسلمانوں میں زیادہ تر بدھ سمنیت مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہے۔
خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند کی میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے، مگر افسوس ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی اجمیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے، جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں۔ حالانکہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا مقصود اسلامی تصوف کو اجمیت سے پاک کرنا تھا۔ اقبال نامہ جلد اول۔ اسلامی تصوف اور اجمی تصوف کی اصطلاحات کے متعلق بحث ہم ذرا آگے چل کر کریں گے۔ سر دست یہ بتانا مقصود ہے کہ علامہ اقبال اس زمانے میں اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ غلو فی زہد اور وحدت الوجود بدھ مت کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس زمانہ میں علامہ اقبال وحدت الوجود کے کس قدر خلاف ہو چکے تھے اور اسے کس طرح اسلام کی نقیض تصور کرتے تھے۔ انہیں اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کس قدر ذہنی اور قلبی جہاد کرنا پڑا، اس کے متعلق وہ خواجہ حسن نظامی مرحوم کے نام اپنے مکتوب مورخہ 30 دسمبر سن 1915 میں لکھتے ہیں: تصوف کے خلاف میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے۔ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے، اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی کبھی ہو گیا تھا، کیونکہ فلسفہ یورپ بحیثیت مجموعی وحدت الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن پر تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی، اور میں نے محض قرآن کی خاطر اپنے قدیم خیال کو ترک کر دیا، اور اس مقصد کے لیے مجھے اپنی فطری اور آبائی رجحانات کے ساتھ ایک خوفناک دماغی اور قلبی جہاد کرنا پڑا۔ خطوط اقبال مرتبہ رفیع الدین ہاشمی۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے اس سے دور کر لیا تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ وہ ریاکاری کی زندگی کو نہایت ملعون خیال کرتے تھے۔ عطیہ بیگم کے نام ایک مکتوب میں رقم دراز ہیں: لوگ ریاکاری سے عقیدت رکھتے ہیں اور اسی کا احترام کرتے ہیں۔ میں ایک بے ریا زندگی بسر کرتا ہوں اور منافقت سے کوسوں دور ہوں۔ اگر ریاکاری اور منافقت ہی میرے لیے وجہ حصول احترام و عقیدت ہو سکتی ہے تو خدا کرے کہ میں اس دنیا سے ایسا بے تعلق اور بیگانہ ہو جاؤں کہ میرے لیے ایک آنکھ بھی اشکبار اور ایک زبان بھی نفاخواں نہ ہو۔ پبلک کے احترام اور عقیدت کا اخراج ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو عوام کے غلط نظریات، اخلاق و مذہب کے متعلق زندگی بسر کرتے ہیں۔ مجھے عوام کے احترام کی خاطر ان کے نظریات کو قبول کر کے اپنے آپ کو گرانا اور روح انسانی کی فطری آزادی کو دبانا نہیں آتا۔ اقبال نامہ جلد دوم صفحہ 124۔ اب آگے بڑھیے۔ تصوف کا سارا دار و مدار باطنی معانی پر ہے، یعنی اس عقیدہ پر کہ صوفیاء کو کشف و الہام کے ذریعہ خدا سے براہ راست علم حاصل ہو جاتا ہے، جو الفاظ کی روح سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الفاظ کا تعلق حواس و ادراک سے ہے۔ علامہ اقبال اپنے ایک مضمون میں جو اخبار وکیل امرتسر کی اشاعت بابت 28 جون سن 1916 عیسوی میں شائع ہوا تھا لکھتے ہیں: باطنی علم کے خلاف۔ اس وقت صرف اس قدر یاد رکھنا کافی ہے کہ صوفیاء کے اس گروہ کے خیالات کی عمارت کا بنیادی پتھر علم ظاہر اور علم معارف کا امتیاز ہے۔ بعض صوفیاء اس امتیاز کو علم حصول اور علم حضوری کے امتیاز سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ امتیاز نتائج کے اعتبار سے نہایت خطرناک تھا، اور جو اثر اس نے مسلمانوں کے علم، ان کے ادبیات اور ان کے تمدن و معاشرت اور سب سے بڑھ کر اس کے شعار ملیہ پر کیا، وہ ایک سخت افسردہ کرنے والی داستان ہے جو اپنے موقع پر مفصل بیان کی جائے گی، مگر اتنی سی بات ظاہر ہے کہ یہ امتیاز اور معرفت کو علم پر ترجیح دینا مذہبی اعتبار سے ہر قسم کی رہبانیت کی جڑ ہے، اور علمی اعتبار سے ان تمام علوم حسیہ عقلیہ کی ناسخ ہے، جس کی وساطت سے انسان نظام عالم کے قواعد کو مسخر کر کے اس زمان و مکان کی دنیا پر حکومت کرنا سیکھتا ہے۔ یہی اعتبار عیسوی رہبانیت کی جڑ ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن شریف 2757 میں فرمایا: رہبانیہ نبتدعوہا، یعنی وہ رہبانیت جس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ مگر ہر مستعد قوم کی دماغی اور روحانی تاریخ میں ایک مماثلت ہوتی ہے۔ مسلمان بھی اس رہبانیت سے بچ نہ سکے جس کی حقیقت سے قرآن نے انہیں آگاہ کر دیا تھا، اور آج وہ آیت جو عیسائی راہبوں کے متعلق نازل ہوئی تھی خود مسلمانوں پر صادق آتی ہے۔ بہوالا انوار اقبال۔ اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں: احادیث صحیحہ میں کوئی ایسی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری جس سے یہ معلوم ہو
کہ نبی کریم نے علوم رسالت میں سے کوئی خاص علم بعض صحابہ کو سکھایا اور بعض سے اسے چھپایا۔ بادی النظر میں یہ بات بھی خلاف شان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتی ہے۔ یہ آخری رسالت تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا حقیقت میں بعض جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی توہین ہے۔ علاوہ اس کے ممکن نہیں کہ نص شریف کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم رسالت میں سے بعض کو بعض سے چھپایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سورہ 2 آیت نمبر 159۔ اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہے کہ اگر علم باطن کا تعلق بینات اور ہدایت سے ہے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ صوفیہ کے عقیدے کے مطابق آیت مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انور اقبال۔ آپ نے دیکھا کہ اس مقام پر پہنچ کر علامہ اقبال نے وجودی تصوف سے ہی نہیں بلکہ خود نفس تصوف کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، کیونکہ تصوف کی تو بنیاد ہی حسیاتی علم پر باطنی علم کی فوقیت ہے۔ اس باطنی علم کے متعلق وہ سراج الدین پال مرحوم کے نام اپنے خط مورخہ 10 جولائی سن 1916 میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت سوٹیبل طریق تنسیق کا ہے، اور یہ طریق وہی قومیں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔ شعراء عجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا، اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشو و نما نہ ہونے دیا، تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مزاج اچھی طرح سے ظاہر ہوا، یا بالفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے شاعر اسلام کی تردید و تنصیب کی ہے، اور اسلام کی ہر محدود شے کو ایک طرح سے مضمون بیان کیا ہے۔ اگر اسلام افلاس کو برا کہتا ہے تو حکیم صناعی افلاس کو اعلیٰ درجہ کی سعادت قرار دیتا ہے۔ اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تصور کرتا ہے، تو شعراء عجم اس شعار اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ مثلا غازی ذبح شہادت اندو تگو پوست، غافل کے شہید عشق فاضل تراز دوست، در روزے قیامت این بات کے مان، این کشتہ دشمن است تو آن کشتہ دوست۔ یہ ربائی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور قابل تعریف، مگر انصاف سے دیکھیے تو جہاد اسلامیہ کی تردید میں اس سے زیادہ دلفریب اور خوبصورت طریق اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس کو اس نے زہر دیا اس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آب حیات پلایا گیا ہے۔ مسلمان کئی صدیوں سے یہی سمجھ رہے ہیں۔ اقبال نامہ جلد اول۔ اس خط میں باطنی علم کے علاوہ جہاد کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اسے خاص طور پر ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے چل کر اس کی طرف ایک اہم نکتہ کے سلسلہ میں ملتفت ہونا ہوگا۔ ملفوظات محمود نظامی میں ڈاکٹر سعید اللہ صاحب کی زبانی مرقوم ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر خاموش ہو گئے اور میں نے تصوف کی بحث چھیڑ دی۔ فرمایا تصوف ہمیشہ انحطاط کی نشانی ہوتا ہے۔ یونانی تصوف، ایرانی تصوف، ہندوستانی تصوف سب انحطاط قومی کے نشان ہیں۔ اسلامی تصوف بھی اسی حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ اسلام کے اولین دور کے صوفی زہاد تھے، زہد اور تقوی ان کا مقصد تھا۔ بعد کے تصوف میں معابد، طبیعات اور نظریات شامل ہو گئے۔ تصوف اب محض زہد نہیں رہتا، اس میں فلسفہ کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ہماؤس مذہبی مسئلہ نہیں، یہ فلسفہ کا مسئلہ ہے۔ وحدت اور کثرت کی بحث سے اسلام کو کوئی سروکار نہیں۔ اسلام کی روح توحید ہے اور اس کی ضد کثرت نہیں بلکہ شرک ہے۔ وہ فلسفہ اور وہ مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کے نشو و نما کے منافی ہو بیکار چیز ہے۔ تصوف نے سائنٹیفک روح کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تعویذ تلاش کرتے ہیں۔ گوش و چشم کو بند کرنا اور صرف چشم باطن پر زور دینا جہود اور انحطاط ہے۔
قدرت کی تسخیر جدوجہد کرنے کی جگہ سہل طریقوں کی تلاش ہے۔ شجر ممنوعہ میرا خیال ہے تصوف سے مراد ہے۔ ملفوظات محمود نظامی صفحہ 107۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ نومبر سن 1937 کی بات ہے۔ باطنی علم کے بعد یا اس کے ساتھ تصوف کا بنیادی عقیدہ معرفت ذات خداوندی ہے۔ ملفوظات محمود نظامی ہی میں ہے۔ محترم محمد حسین عرشی صاحب کی زبانی تحریر ہے، معرفت خداوندی کے خلاف۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا معرفت الہی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سید الطائفہ جنید بغدادی کے نزدیک معرفت یا عرفان کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یا مضاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن عزیز میں اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ البتہ علم و عرفان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اللہ نہ عارف ہے نہ معروف، ہاں عالم و علیم ہے اور معلوم ہے، جس پر بہت سی آیتیں شاہد ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں علم سے ممتاز ہیں۔ یہاں علماء کہا ہے، عرفاء نہیں کہا۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ یہی آیت پڑھی تھی یا کوئی اور آیت بھی پڑھی تھی۔ ملفوظات محمود نظامی صفحہ 44۔ اور حرف آخر یہ کہ انہوں نے سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام اپنے گرامی نامہ مورخہ 13 نومبر سن 1917 عیسوی میں دو الفاظ میں تحریر فرمایا کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ 78۔ اور اس کے بعد اس نکتہ کی وضاحت میں تحریر فرماتے ہیں، آپ کو خیر القرون کرنی والی حدیث یاد ہوگی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 3 قرنوں کے بعد سمن و یازر فیہم السمن کا ظہور ہوگا۔ میں نے اس پر 2-3 مضامین اخبار وکیل امرتسر میں شائع کیے تھے، جس کا مقصود یہ ثابت کرنا تھا کہ سمن سے مراد رہبانیت ہے جو وسط ایشیا کی اقوام میں مسلمانوں سے پہلے عام تھی۔ ائمہ محدثین نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ لکھا ہے کہ اس لفظ سے مراد عیش پرستی ہے، مگر لسانی تحقیق سے محدثین کا خیال صحیح نہیں کھلتا۔ افسوس ہے کہ عدیم الفرصتی اور علادت کی وجہ سے میں ان مضامین کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ 78۔ اور اس اجمال کی تفصیل انہوں نے لکھنؤ سے شائع ہونے والے اخبار نیو ایرا کی اشاعت بابت 28 جولائی سن 1917 میں اسلام اینڈ مسٹسزم کے عنوان سے وہ مقالہ شائع کیا جسے اس باب میں قول فیصل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مقالہ کا اردو ترجمہ مجلہ اقبال ریویو بابت جنوری سن 1968 کے شکریہ کے ساتھ درج ذیل کیا جاتا ہے۔ اس کا عنوان ہے تصوف شوبدہ بازوں کی کمند۔ آج کل کا مسلمان یونانی و ایرانی تصوف کی ان تاریک وادیوں میں بے مقصد و مدعا ٹانگدوئیاں مارتے پھرنے کو ترجیح دیتا ہے، جس کی تعلیم یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر لی جائیں اور توجہ اس نیلی پیلی اور سرخ روشنی پر جما دی جائے جسے اشراق کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت دماغ کے ان خانوں کے پھوٹ کر نکلتی ہے جو ریاضت کی کثرت و تواتر کے باعث معاوف ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک یہ خود ساختہ تصوف اور فنائیت یعنی حقیقت کو ایسے مقام پر تلاش کرنا جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو، دراصل ایک بدیہی علامت ہے جس سے عالم اسلام کے روح انحطاط ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ دنیا قدیم کی تاریخ ذہنی کے مطالعے سے یہ نہایت اہم حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ زوال پذیر قوموں اور گروہوں نے ہر دور میں اس خود ساختہ تصوف اور فنائیت کے اوٹ میں پناہ لی ہے۔ جب روح حیات فنا ہو جاتی ہے اور زمان و مکان کے مسائل سے دست و گریباں ہونے کی ہمت باقی نہیں رہتی تو داعیان انحطاط ایک مذمومہ ولایت و سرمدیت کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے معاشرے کی روحانی بے مائگی اور جسمانی فرسودگی کو آخری مرحلے پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ بظاہر ایک لبھا لینے والا نصب العین وضع کر دیتے ہیں جس کے فریب میں مبتلا ہو کر صحت مند اور قوی افراد بھی رفتہ رفتہ موت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا نظام ایک خاص نوعیت کا ہے جسے اوہام و وساوس کے ان مادوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بحثیت ایک معاشرے کے ہماری تخلیق اس حقیقت پر مبنی ہے
کہ اجتماعی ترتیب و تنظیم میں نسل و زبان کے امتیازات پر خط تنسیق پھینک دیا جائے۔ یہ مقصد اسی صورت میں پایۂ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام شریعت کے تابع رکھیں جو اصلاً الہامی مانا جاتا ہے، لیکن قدیم صوفیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ شریعت کی حیثیت تو محض ایک مظہر کی تھی، اور وہ خفیہ خفیہ اس کی تلقین بھی کرتے رہے، یعنی کہتے رہے کہ یہ حقیقت کا ایک قشر اور ایک پردہ ہے، اور حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ شریعت سے الگ ہے۔ اکثر حالتوں میں شریعت کی پابندی قائم رکھی گئی تھی کہ اجتماعی نفرین سے بچے رہیں، اگرچہ اس کی حیثیت ایک پردے ہی کی رہی۔ اسلامی فکر و ادب کا مطالعہ کرنے والا کوئی فرد اس اعتراف میں متعامل نہ ہوگا کہ شریعت سے آراز کا رجحان اسی جھوٹے تصوف کا براہ راست نتیجہ ہے جو اجمی دل و دماغ کی پیداوار ہے، حالانکہ شریعت ہی اسلامی معاشرے کو منظم و مرتب رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یوں اسلامی جمہوریت رفتہ رفتہ اپنے اصل مقام سے ہٹتی گئی اور اسے ایک نوع کی روحانی امرائیت کا غلام بنا دیا گیا۔ یہ امرائیت ایسے علم و قوت کی مدعی تھی جس کے دروازے عام مسلمانوں پر بند تھے۔ مسلمانان اندلس از تالیسی روحیت سے آگاہی کے باعث مغربی اور وسطی ایشیا کے ذوف انگیز اثرات کے فکر کے دائرے سے باہر تھے۔ وہ ایشیا کی مسلم قوموں کے مقابلے میں روح اسلام سے قریب تھے۔ آخر ذکر قوموں نے عربی اسلام کو اجمی تخیلات میں ڈھلنے دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی حقیقی و اصلی حیثیت سے بالکل محروم ہو گیا۔ تذکیر ایران کا نتیجہ یہ نہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا، بلکہ یہ نکلا کہ اسلام ایرانیت کے رنگ میں رنگا گیا۔ مغربی اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے کیجیے۔ جو کچھ میں اوپر لکھ چکا ہوں اس کے ایک ایک حرف کی تصدیق و توثیق ملے گی۔ انحطاط کے سحر سے کیفیت یہی ہے کہ جن ہاتھوں سے ہم زہر کا پیالہ پیتے ہیں انہی کو چومتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کا آفتاب تاریخ کے روز روشن میں افق پر جلوہ گر ہوا۔ ہمارے جمہوریت پرور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقل و دانشمند اصحاب رضوان اللہ علیہم میں زندگی بسر کی اور انہی میں کام کرتے رہے۔ ان اصحاب نے ایک ایک لفظ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا جو اس پیغمبر اعظم کی مقدس و بابرکت زبان پر جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی بھی چیز نہیں جسے مخفی کہا جا سکے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ زندگی کی مسرت اور روشنی سے لبریز ہے۔ یہ تاریخ اور قنوتیت افزا تصوف کے لیے وجہ جواز مہیا کرنے سے پاک و مبرہ نہیں، بلکہ ان تمام مذہبی تعلیمات کے خلاف کھلا ہوا جارحانہ اقدام ہے جنہوں نے صدیوں تک عالم انسانیت کو مبتلا فریب رکھا۔ پھر آئیے دنیا کے حقائق کو خوشی خوشی قبول کیجیے۔ خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و عظمت کی خاطر ان حقائق سے عہدہ برآ ہونے کی صحیح کوشش میں مصروف ہو جائیے۔ اس شخص کی بات پر کان نہ دھریے جو کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی مخفی اصول بھی ہے جسے ناشناساؤں پر منکشف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پر جھوٹے مدعیوں کے اقتدار اور آپ کی غلامی کا انحصار ہے۔ دیکھیے کس طرح رومی مسیحیت کی روح نے اپنے قد و پیش مستحکم حصار تعمیر کر لیے تاکہ اس کی تاریخ مملکتیں تاریخ نگاروں کے ممکن حملوں سے محفوظ رہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے تاریخ اسلام سے آپ کی ناواقفیت کی بنا پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو غلام بنا رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تاریخ کی روشنی کبھی نہ کبھی اس کی تعلیمات کے دھندلکے کو آپ کی ذہنی فضا سے زائل کر دے گی، لہٰذا وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ حسی ادراک حجاب اکبر ہے، العلم و حجاب الاکبر۔ حسی ادراک کے یہ دشمن آپ کے احساس حقائق کو کند کرتے ہیں اور علم تاریخ کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتے ہیں۔ نوجوان مسلمانوں اس شعبدہ بازی سے خبردار رہو۔ شعبدہ بازوں کی کمند بڑی مدت سے تمہاری گردنوں پر پڑی ہوئی ہے۔ دنیا اسلام کی نشاط ثانیہ کا انحصار اس پر ہے کہ بڑی سختی سے غیر مصلحانہ انداز کی اس توحید کو اپنا لیا جائے جس کی تعلیم 1300 سال بیشتر عربوں کو دی گئی تھی۔ اجمیت کے دھندلکے سے باہر نکلو اور عرب کے درخشاں صحرا کی روشن فضا میں آ جاؤ۔ اور اب ہم اس حادثہ کی طرف آتے ہیں جس نے نہ صرف علامہ اقبال کی فکر بلکہ ہماری تاریخ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔
اسے ہم معرکہ اقبال تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔